ہر سبحان ربی الاعلیٰ اور ہر سبحان ربی العظیم کہنے پر قبر میں اس کے باپ کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا میرے بھائیوں؟ یہ جب ہم اپنے بچوں کو دینی علوم سکھائیں گے، دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اب جیسے ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، آپ کے سامنے اپنی اولاد کے دونوں رخ میں نے پیش کر دیے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی دنیاوی ساری راحت رسانی کا انتظام کیا لیکن دین سے بے خبر رکھا تو یہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گی؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، میرا قصور نہیں ہے کہ میں دین پر نہیں چلا، میرا قصور نہیں ہے کہ دنیا میں نے نافرمانی کی زندگی گزاری، قصور میرے اس بڑے کا ہے، قصور میرے اس باپ کا ہے جس نے مجھے دین کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ یہ بیٹا اللہ کے سامنے یہ کہے گا۔ اور دوسری طرف وہ بیٹا جس کو آپ نے دین سکھایا، جس کو آپ نے نماز کا پابند بنایا، قرآن کی تلاوت کا پابند بنایا، جس کو آپ نے اسلامی آداب سے آراستہ کیا، جب یہ بچہ آپ کی مرنے کے بعد آپ کی غیر موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کوئی بھی عبادت کرے گا، گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم ہر حرف پر آپ کو قبر میں اجر ملتا رہے گا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اپنی اولاد کا کون سا باپ بننا ہے۔ آپ کو ایسا باپ بننا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کی یہ اولاد کھڑی ہو کر کے کہے، اے اللہ، میرا جرم نہیں ہے، جرم میرے اس باپ کا ہے جس نے مجھے دینی تعلیم سے محروم رکھا۔ اور اگر آپ کو ایسا باپ نہیں بننا تو آپ اپنے دل میں ارادہ اور تہیہ کر لیجئے، اور اس مجلس میں، اس جلسے میں بیٹھ کر آپ پختہ ارادہ کر لیجئے، اللہ نے جتنی بھی اولادیں دی ہیں میں اپنی تمام اولادوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کروں گا، تاکہ جب میں کل کو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو میرے یہ بچے مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دے رہے ہوں، مجھے اپنے ہاتھ سے کفن پہنا رہے ہوں، مجھے اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کے سفر کے لیے تیار کر رہے ہوں، اور میری آخری خدمت ہمارے یہ بچے اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوں، اور قبر میں بھی خود ہی اتار رہے ہوں، مٹی ڈال رہے ہوں تو انہیں مٹی ڈالنے کی دعا کا پتہ ہو، اور مٹی ڈالنے کے بعد ایصال ثواب کرنے کا طریقہ انہیں معلوم ہو، فاتحہ پڑھ کر مجھے بخشنے کا طریقہ انہیں معلوم ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں اپنے بچوں کو اپنے امام صاحب کے سپرد کرنا پڑے گا، اپنے مکتب سے جوڑنا پڑے گا، اور اپنے بچوں کو آپ کو مکتب میں ہر حال میں بھیجنا ہوگا۔ اگر آپ اس مجلس میں بیٹھ کر، اس جلسے میں بیٹھ کر اپنے دل پر اس بات کو اچھی طرح نقش کر لیتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ اپنے دل پر آپ اس بات کو لکھ لیتے ہیں کہ مجھے ایسا باپ بننا ہے کہ میں مر کر قبر میں جاؤں تو میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، میرا بچہ جب زمین پر سجدہ کرتا ہو میرا رب میری قبر پر رحمت نازل کرتا رہے۔ اگر آپ کو ایسا باپ بننا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی علوم سکھانے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، اپنے بچوں کو اور ہمیں خود کو بھی دینی علوم سے آراستہ ہو کر اپنی نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں جن تمام لوگوں نے حصہ لیا، محنتیں کی، کوشش کی، جس طریقے سے بھی تعاون کیا، دست بدعا ہوں نے بارگاہ عزتی میں کہ اللہ پاک ان کے تعاون کو، ان کی محنت کو اور ان کی لگن کو قبول فرمائے۔ جن بچوں نے پروگرامات پیش کیے ہیں اللہ پاک انہیں مزید ترقیات عطا فرمائے، اور جن حضرات علماء کرام نے اپنی لمبی رات نیند کی قربانی دے کر آپ حضرات کے سامنے یہاں پر ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے ہیں، میں اپنے ان علماء کرام کے لیے بھی بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے ایک ایک لمحے کی اور ان کے ایک ایک سیکنڈ کی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔